علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: لَيُؤَذَّنَ لَكُمْ خِيَارَكُمْ وَلِيُؤَمَّكُمْ قَرَآءَكُمْ أو كما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ حضرات علماء کرام، ائمہ حضرات اور مؤذنین کرام اور تمام ہی بھائی اور عزیز ساتھیوں، ہم جس مجلس میں بیٹھے ہیں یہ مجلس اذان اور اقامت کی اصلاح اور نماز کی عملی مشق سے تعلق رکھتی ہے۔ اذان جو ہے یہ شعار اسلام میں سے ہے۔ شعار کہتے ہیں جھنڈے کو، جیسے کسی ملک کا جھنڈا ہوتا ہے اور جس ملک کا وہ جھنڈا ہوتا ہے اس کا بڑا اکرام ہوتا ہے، احترام ہوتا ہے، اس کی بڑی عزت ہوتی ہے۔ غیر شعوری طور پر بھی اگر اس کی توہین کی جائے تو دیش دروہی کا مقدمہ اس پر لگ جاتا ہے۔ غلطی سے بھی اگر 26 جنوری اور 15 اگست کو الٹا لٹکا دیا جائے تو پورے گاؤں والوں پر، سرپنچ پر، سب پر مقدمہ دائر کر دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ شعار ملک ہے، ملک کا شعار ہے، اس کا ایک مقام ہے۔ اذان بھی شعار اسلام میں سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کلام پاک میں: وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، کہ اللہ کے شعار کی عظمت اور اس کی عزت اور اس کا احترام وہی لوگ کرتے ہیں فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جن کے دلوں کے اندر تقوی اور اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر اور اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ اس لیے اذان جو ہے یہ بہت محتمل بشان چیز ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ بظاہر تو اذان اعلان ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اذان کے جو کلمات ہیں وہ بھی بڑے جامع ہیں، وہ بڑے جامع ہیں۔ اذان کے کلمات کا انتخاب شریعت مطہرہ نے بھی جو کیا ہے اس سے دین کی بنیادی اصول جھلکتے ہیں۔ دین کا بنیادی اصول اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی ہے، اور اذان میں سب سے پہلے اسی کا ورد ہے، اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا ہے نہیں، سب سے بڑا ہے، اس سے کوئی بڑا نہیں۔ یہ دین کی بنیادی مسئلہ ہے، بنیادی مسئلہ ہے۔ اذان کے ذریعے سے اس کا اعادہ روزانہ 5 وقتہ نمازوں میں مسجد کی میناروں کے ذریعے سے لوگوں کے کانوں تک پہنچائی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد توحید کا مسئلہ آتا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تک پہنچنے کا راستہ، رسالت، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو گویا کہ دن بھر میں 5 وقتہ نمازوں کے ذریعے سے، اذان کے ذریعے سے لوگوں میں، عوام میں اس بات کی دعوت چلائی جاتی ہے تاکہ کوئی بھی لوگ معاشرے اور سماج میں رہتے ہوئے باطل طاقتوں کی سازشوں کی جو اعلانات چل رہی ہے، محنت چل رہی ہے، اس سے متاثر نہ ہو۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اور شارع علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ان الفاظ کا انتخاب کیا تاکہ ہمارے کانوں میں روزانہ 5 وقتہ وہ اذان کے کلمات پڑھتے رہیں، اور اللہ کی کبریائی، اللہ کی وحدانیت، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت ہمارے کانوں میں پڑھتی رہے تاکہ ہم اپنی بنیاد سے ہٹے نہیں۔ تو شعار اسلام اذان ہے۔ جب کسی ملک کے جھنڈے کے ساتھ توہین آمیز سلوک اور برتاؤ کیا جاتا ہے تو پوری حکومت اس کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے، اس کے خلاف مقدمہ لگ جاتا ہے۔
اور شعار اسلام جو اذان ہے اس کے تعلق سے ہمارا کیا نظریہ ہے، کیا سلوک ہے، کیا برتاؤ ہے. ہم ایک سائیکل بھی چلانا کی کوشش کرتے ہیں تو اس کو سیکھنا پڑتا ہے، بغیر سیکھے کچھ نہیں آتا. حضرت شاہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ بغیر سیکھے کچھ نہیں آتا ہے. ایک 50 گرام کی شکر کی پڑیا بھی اگر کرانے کی دکان سے لے کر آؤ تو وہ جو باندھ کر دیتا ہے اس نے سیکھا ہے، محنت کیا ہے، مجاہدہ کیا ہے، تب جا کر وہ 50 گرام شکر کی پڑیا ایسی بنتی ہے کہ بچہ گھر تک لاتا ہے، کھلتی نہیں ہے. ہم اور آپ باندھیں گے تو باندھ ہی نہیں پائیں گے. کیوں نہیں پائیں گے؟ کہ اس نے سیکھا نہیں. اور اذان سیکھنے کی چیز ہے، شریعت کا ہر رکن سیکھنے کی چیز ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ شریعت نے حج کا طریقہ بتلا دیا، عمرے کا طریقہ بتلا دیا، روزے کے احکامات بتلا دیے، نماز کے احکامات اور طریقہ بتلا دیا، تو کیا شارع علیہ الصلوۃ والسلام نے اذان کے احکامات نہیں بتلائے؟ ہمیں اذان کی ترغیب نہیں دی، اذان کو سکھایا نہیں؟ کہ یہ سیکھنے کی چیز نہیں ہے؟ میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ لوگ اتنی زندگی ہو چکی ہے، اتنی عمر گزر چکی ہے کہ بتائیے اس سے پہلے کبھی آپ نے اذان اور اقامت کی سیکھنے کی مجلس میں آپ کہیں تشریف لے گئے ہیں آج تک؟ میں تو ہر جگہ سوال کرتا رہتا ہوں اور ہر جگہ نفی میں جواب ملتا ہے. کہیں پر بھی اذان اور اقامت کی سیکھنے کی مجلسیں منعقد ہوتی ہی نہیں، کیونکہ ہم اس کو ضرورت محسوس ہی نہیں کرتے کہ یہ بھی کوئی سیکھنے کی چیز ہے، جبکہ نماز بھی سیکھنے کی چیز ہے. حضرت شاہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنی نماز حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ سے سیکھی ہے. ہمارے پاس نماز کی بھی سند ہے. ہم بھی کہتے ہیں الحمدللہ ہردوئی میں رہ کر ہم نے بھی اپنی نماز اور اذان حضرت شاہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھی. ہمارے پاس اس کی بھی سند ہونی چاہیے. بخاری شریف کی سند سب کے پاس ہے، کلام پاک کی سند سب کے پاس ہے. بے اذان دینے والے تو وہ بھی تو سیکھے، ان کے پاس بھی تو سند ہونی چاہیے. کوئی پوچھے اذان کس سے سیکھی آپ نے؟ کہا نہیں کچھ نہیں، ہم روزانہ سنتے 5 وقت اللہ اکبر 4 مرتبہ بولنا پڑتا اور اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ بولنا پڑتا. پھر کدھر بھی کھینچو، کیسا بھی کھینچو، جیسا من میں آئے ویسا کھینچو، کوئی بولنے والا ہی نہیں ہے نا. امام صاحب اگر نماز پڑھاتے وقت اگر کہیں پر کچھ کھینچ تان میں کمی کر دے تو مدرسے کے پڑھنے والے طلبہ جو پیچھے ہوتے وہ بھی کہتے امام صاحب تھوڑی. لیکن مؤذن اذان دے رہا ہے، سارے علماء موجود ہوتے ہیں، جاننے والے موجود ہوتے ہیں، لیکن کسی کے کان پر جو بھی نہیں رینگتی ہے کہ یہ اذان، جبکہ اذان کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اذان کے سماج میں اثرات پڑتے ہیں، اثرات پڑتے ہیں. ہر چیز کے اثرات ہیں، اذان کے بھی اثرات ہیں. جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تک اذان کی آواز جب اذان شروع ہوتی ہے تو شیطان مقام روحہ تک بھاگ جاتا ہے. مقام روحہ مدینہ منورہ سے 36 میل کے فاصلے پر ہے، گویا کہ 54-55 کلومیٹر دور ہے. تو صرف اذان کی آواز شروع ہو گئی تو شیطان گوز مارتا ہوا 55 کلومیٹر دور بھاگ گیا. اچھا بھاگنے سے کیا مراد ہے؟ بھاگنے کے بعد ہوتا کیا ہے؟ چلا گیا وہ پھر آ جائے گا ابھی نماز کھڑی ہوگی تو. بھاگنے سے یہ مراد ہے، علماء نے لکھا ہے کہ جب شیطان بھاگ جاتا ہے تو اس کی دجالی اور ورغلانے کی اور بہکانے کی جو سازشیں اور طاقتیں اور جو اس کے حربے ہوتے ہیں وہ کمزور پڑ جاتے ہیں، وہ کمزور پڑ جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر دیہاتوں کے اندر بھی، چاہے بنیا ہو مارواڑی ہو، کام کر رہا ہو اور اذان کی آواز اس کے کان میں پڑ جائے تو وہ کہتا ہے دیکھو بات کہہ رہا ہوں سچی ہے، اذان کی آواز آ رہی. پرانے جو لوگ ہیں انہوں نے سنا ہوگا، دیکھا بھی ہوگا. مارواڑی بھی ہے تو اذان کا احترام کرتا تھا. سودا کرتے کرتے اگر کسی کے کان میں اذان کی آواز پڑ جاتی ہے تو وہ اسی کو نیک فال لے کر کہتا ہے دیکھو اذان کی آواز آ گئی، سودا پکا کر لو. یہ اس کے اثرات ہیں، یہ اس کے اثرات ہیں. ہم نہیں سمجھ رہے، ہم صرف اذان دے رہے، لیکن جہاں تک آواز جا رہی اس کے اثرات مرتب ہوتے رہتے ہیں.
آپ نے واقعہ سنا ہوگا ماضی قریب میں، کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوا، جنت البقیع میں دفن کیا گیا، کسی وجہ سے کچھ حادثہ ہو گیا، کوئی بات ہو گئی تو اس کی قبر کھودی گئی۔ جب اس جگہ قبر کھودی گئی تو اس کی لاش ندارت وہ تھی ہی نہیں، اس کی جگہ پر دوسری لاش تھی، صندوق میں بند، جیسے کرسچن لوگ بند کرتے پیٹی کے اندر، اس پر پورا ایڈریس، تاریخ سب لکھتے، کب پیدا ہوا، کب مرا، کب کیا ہوا، اس کی صندوق اس کے اندر اس کے قبر میں رکھی، سب لکھا ہوا، یہ تاریخ کو پیدا ہوئی، یہ لڑکی ہے، اتنی عمر کی ہے، ایسا ہے ویسا ہے، اور یہ کہاں دفن ہوئی؟ تو کہا انگلینڈ میں دفن ہوئی، یہاں نکلی کیسے؟ تو پوچھا جا کر ان کے گھر والوں سے، میں کیا بات ہے؟ بولے نہیں، ہم نے تو یہی دفن کیا تھا۔ پھر سفر کر کے انگلینڈ گئے، ان کے گھر والوں سے پوچھا ایڈریس پہ، آپ کی وہاں؟ بولے ہماری بچی کہاں دفن؟ بولے یہ قبرستان میں دفن، کرسچن کے قبرستان۔ جب وہاں کھودا گیا تو معلوم پڑا مدینے والے صاحب یہاں پر ہے، اور یہ لڑکی وہاں نکل گئی۔ بولے یہ تو ہماری پادری کی لڑکی ہے، چرچ کے فادر کی لڑکی ہے۔ تو وہ کیسے ہوا یہ؟ تو تحقیقات کی گئی، اس فادر کو پوچھا گیا، اس کی ماں اور باپ کو لڑکی کے، تو کہا ہماری لڑکی کی ایک عادت تھی، ہم تو ہے کرسچن، لیکن جب انگلینڈ میں اذان کی آواز کی جب کان میں پڑتی تھی تو یہ دوپٹہ لے لیتی تھی، کچھ نہیں کرتی، وہ کہتی تھی حق آواز، سچ، اچھی آواز۔ اس نے احترام کیا تو اس کا شمار جنت البقیع کے مقبرے کے اندر ایمان کی کیفیت کے اندر آیا۔ اس بندے کے گھر والوں سے تحقیقات کی گئی تو پوچھا کیا ہوا، آپ کا کیا بنا، کیسے ہوا؟ اس کی بیوی سے جا کر پوچھا تو بیوی سے پوچھا تو بیوی نے کہا کہ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ ہمارے یہاں سب کچھ اچھا ہے، لیکن بیوی سے صحبت کرنے کے بعد غسل جنابت بڑا بھاری پڑتا ہے۔ اسلام کے ایک رکن کی توہین، خاتمہ کدھر گیا؟ اسلام کے ایک رکن کی عزت، عظمت، خاتمہ کہاں آیا؟ اب ہم سوچیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اذان کی آواز آتی ہے تو پہلے تو کیا ہوتا تھا، گھروں میں ٹی وی چلتے تھے تو اذان کی آواز جیسے ہی کان میں پڑتے تھے تو گھر کے بڑی بوڑھی بچی، مائیں، دادی، نانی، ارے بند کرو، جلدی بند کرو، یہ اذان کے اثرات تھے، دلوں کے اندر اہمیت تھی، فوراً بند، کوئی نہیں بند کر، ڈانٹتے تھے، مارتے، بند کر، اذان کی آواز آ رہی۔ زمانہ بڑھتا گیا، ترقی کرتا گیا تو پھر کیا کیا آگے والی نسلوں نے؟ خالی آواز میوٹ کر دو، سیریل چلتی رہے، سیریل ضائع نہیں ہونی چاہیے، سیریل کب ملے گی؟ پھر آواز میوٹ کر دیا اور سیریل دیکھتے رہے۔ یہ بھی اذان کا ایک احترام ہے کہ چلو اس کے مقابلے کے اندر کوئی آواز کو بڑھ دو۔ آگے اور جنریشن بڑھتی گئی، اب کیا ہو رہا ہے؟ اذان ہو رہی ہے، ہماری کلپ چل رہی ہے، یہ اذان کی بے حرمتی، یہ اذان کی بے حرمتی ہے۔ ہم سمجھ نہیں رہے اس کے اثرات کیا پڑنے والے، ہمارا انجام کیا ہوگا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے حکایات رومی کے اندر ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک گاؤں میں ایک امام صاحب، ایک مؤذن صاحب تھے، وہ اذان دیا کرتے تھے اور اذان بڑی بدھی آواز میں دیتے تھے، کریہ الصوت تھے وہ، ان کی آواز میں کوئی یہ نہیں، بدھی آواز ہے۔ بعض علاقوں کے اندر ایسے بھی مؤذن ہم نے بھی دیکھے کہ ایسی اذان دیتے ہیں کہ بچے ڈر جاتے ہیں یا کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا کہہ رہے ہیں۔ تو ایسے وہ بھی جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ آج سے 1000 سال پہلے گزرے ہیں، انہوں نے حکایت لکھی ہے کہ ایک گاؤں کے اندر ایک مؤذن صاحب اذان دیا کرتے تھے۔ اب وہ اس گاؤں کے اندر مؤذن تھے لیکن اس مسجد غیر آباد تھی، ان کی محنت سے مسجد آباد ہو گئی، کچھ نمازی بن گئے، کچھ بچے مدرسے میں پڑھنے گئے، پڑھ کر جب واپس آئے تو انہوں نے ان کی اذان سنی تو ان کو محسوس ہوا کہ اذان غلط دی جا رہی ہے، اذان جو ہے غلط دی جا رہی ہے۔ انہوں نے گاؤں میں مشورہ رکھا کہ بھئی اذان بہت غلط دیتے، یہ ہمارے مدرسے کے حساب سے بہت غلط ہے، اس کو بند کرنا چاہیے۔ بولے کیسے بند کریں گے، یہ تو اذان، یہ تو مؤذن صاحب بہت پرانے ہیں، تمہارے ہمارے باپ دادا کو انہوں نے نمازی بنایا ہے، ان سے نمازی بنے تو بند کیسے کر سکتے ہیں، ان کو کیسے ہٹا سکتے ہیں، ان کو ہٹایا نہیں جا سکتا۔ تو بولے ایک کام کرتے، مشورہ کر کے، بہت پرانے مؤذن سب گاؤں والوں نے مل کر چندہ کیا
اور چندہ کر کے ایک بہانہ ڈھونڈا کہ مؤذن صاحب کو خدمت میں یہ پیش کرتے تھے، اور حج کے قافلے چلتے تھے اس زمانے میں، اور ان سے کہہ دیں گے آپ گاؤں والے آپ کو حج کو بھیج رہے ہیں، تو پورے گاؤں والوں نے چندہ جمع کیا اور ان کی خدمت میں اور ایک قافلے میں جوڑ دیا۔ انہوں نے بھی کہا چلو زندگی بھر کی اتنی خدمت کی کچھ مجھے صلہ بھی گاؤں والوں نے دے دیا، بڑے خوش ہو گئے، حج کے قافلے میں چلے گئے آگے۔ اب گاؤں گاؤں پڑا ہوتا تھا، پہلے پیدل حج پر جاتے تھے، ایک گاؤں میں پڑا ہوا ان کا حاجی لوگوں کا، تو معلوم پڑا کہ حج کا قافلہ آیا ہوا اس گاؤں کے اندر، اور فلاں پچھلے گاؤں کے مؤذن صاحب بھی آئے ہوئے، وہ بڑے مشہور بھی تھے اپنے علاقے کے، وہ بھی آئے ہوئے، تو کہا ان کو بلائیں گے اپنے یہاں، کوئی رشتہ داری ہوتی بلا لیا۔ مسجد میں مغرب کا وقت تھا، ارے بھائی اذان، مؤذن صاحب اتنے بڑے پرانے ہیں، ان کو اذان دینے کے لیے کہو۔ یہ گئے اوپر اذان دینے کے لیے، اس وقت مینار وقت اذان دے کے جب نیچے اترے تو دیکھا کہ مسجد کے دروازے کے اوپر چرچ کا فادر اپنے مذہبی لباس کے اندر کھڑا ہوا ہے، اور ہاتھ میں بڑا خون تشت ہے، اس پر کپڑا ڈھکا ہوا ہے۔ سب لوگ دیکھنے لگے پادری صاحب یہ راستہ کیسے بھول گئے، ادھر کیسے آ گئے، یہ تو چرچ میں۔ تو آئے اور آنے کے ساتھ انہوں نے کہا کہ مؤذن اذان کس نے دی؟ سوال کیا تھا؟ اذان کس نے دی؟ تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ جانتے ہو ان کو؟ کہا نہیں جانتا ہوں نہیں ہوں۔ پھر کہنے بجے ان کی خدمت میں مجھے یہ پیش کرنا ہے۔ امام صاحب نے پوچھا بھی آپ نے؟ بولے جنہوں نے اذان دی ہے ان کی خدمت میں مجھے یہ پیش کرنا ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے، نہیں بولے معاملہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا، آپ ذرا تفصیل سے بتلائیے۔ پھر پادری صاحب نے کہا، فادر نے کہا دراصل مسئلہ یہ ہے کہ میں فلاں چرچ کا پادری ہوں، مذہبی پیشوا ہوں کرسچن لوگوں کا، میرے گھر میں میری جوان لڑکی ہے، اور وہ اسلام سے متاثر ہے، اور وہ کئی دنوں سے بضد ہے کہ مجھے اسلام قبول کرنا ہے، اسلام حق مذہب ہے۔ ہمیشہ میں اس کو سمجھاتا تھا، دیکھ کرسچن کے گھر کے اندر اسلام کیسے آ سکتا ہے، کیا میرے سماج اور معاشرے کے اندر میری ناک کٹ جائے گی، اس کو سمجھاتا تھا، نہیں مانتی تھی۔ لیکن آج انہوں نے جب اذان دی تو میں نے اس کو تانا دیا کہ تو ایسا مذہب اختیار کرنا چاہتی ہے جس مذہب میں اس کے بلانے کے لیے ایسی بدھی اور کریح اور مکروہ آواز کے اندر بلایا جاتا ہے، تو وہ اپنے ارادے سے پھر گئی، اس کی خوشی میں لے کر آیا۔ اس نے ہمیں اتنا بڑا زوردار تماچا مارا ہے، ہم سوچتے رہے ہماری اذان کی آواز کے اثرات کیا ہوتے کس کو پتہ نہیں ہے، لیکن اس کے اثرات ضرور ہوتے ہیں۔ حضرت شاہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ نے 1975 میں رسالہ لکھا تھا کہ اس امت کے انحطاط اور زوال کے اسباب اور اس کا علاج، آج سے 40-45 سال پہلے 1975 میں چھوٹا سا رسالہ ہے کہ یہ امت روز بروز زوال پذیر کیوں ہو رہی ہے، کیوں ذلیل ہو رہی ہے، کیوں یہ اپنے مقام سے گرتی چلی جا رہی ہے، امت پر جو ہے انحطاط کا دورہ کیوں پڑا ہوا ہے۔ تو انہوں نے رسالہ لکھا، اس کے اندر کچھ اسباب لکھے کہ ان وجوہات کی بنیاد پر امت جو ہے روز بروز انحطاط کا شکار ہے، گراوٹ کا شکار ہے۔ تو اس میں سے 2 باتیں حضرت نے لکھی، وہ 2 باتیں آج کے دور میں بالکل فٹ ہے۔ قلندر ہر کے گوید دیدہ گوید، قلندر جو کچھ کہتا ہے وہ دیکھ دکھا کر کہتا ہے، اس کو ایسا لگتا ہے سامنے ہر چیز موجود ہے، اللہ کہلواتے ہیں۔ حضرت شاہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 باتیں لکھی اس رسالے کے اندر کہ امت کی ذلیل ہونے کی، گراوٹ کی، انحطاط کی 2 وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ مدارس اور مکاتب کا نظام صحیح نہ ہونا۔ اس وقت ہمارا وہ موضوع نہیں ہے مدارس والا، مکاتب والا۔ دوسری بات لکھی کہ مساجد کا انتظام صحیح لوگوں کے ہاتھوں میں نہ ہونا۔ آج ہمارے یہاں مساجد کا کیا معاملہ ہے، مسجد بنتی ہے، نئی تعمیر ہونے لگ جاتی ہے، تو ہم کن لوگوں کو ٹرسٹی بناتے، ذمہ دار بناتے، سوچ لیجیے، اب اس پر تفصیلی روشنی ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ اپنے محلے کے مالدار ترین یا سیاسی آدمی یا تھوڑے سے اثر و رسوخ رکھنے والے یا تھوڑی سی طاقت رکھنے والے سماج اور معاشرے کے اندر ایسے لوگوں کو لے لیا جاتا ہے۔ مسجد کی یہ تولیت معمولی چیز نہیں، ان اولیاءہ الا المتقون، کہ مسجد کے ٹرسٹیان سوائے متقی کے کوئی ہونا نہیں چاہیے۔
جن کے دامنوں پر کئی داغ لگے ہوئے سیاسی سماجی، اور سب ہم بنا لیتے ہیں. سوچنا چاہیے. حضرت نے لکھا کہ مساجد کا انتظام صحیح لوگوں کے ہاتھوں میں نہ ہونے کی وجہ سے آج امت زوال پذیر ہے. پھر اس کے ذیل میں چند باتیں لکھی. ایک لکھی کہ اذان اور اقامت کا سنت کے مطابق نہ ہونا. دوسری چیز لکھی کہ اذان اور اقامت کی خدمت کو گھٹیا سمجھنا. میں گجرات کے ایک مدرسے میں میرا پروگرام اسی تعلق سے ہوتے رہتے. ایک بہت بڑے مدرسے میں میرا پروگرام ہوا، تقریباً 1000-1200 بچے تھے. میں نے سوال کیا کہ آپ لوگ فراغت کے بعد کون کون ہے اس میں سے جو محدث بننا چاہتا ہے؟ سب نے ہاتھ اٹھا دیا. مفسر کون کون بننا چاہتا ہے؟ مبلغ، استاد ادب، استاد، سب لکھ، امام، سب ہاتھ. پھر میں نے آخری سوال کیا کہ کون کون ہے جو مؤذن بننا چاہتا ہے؟ تو ایک بھی ہاتھ نہیں اٹھا. کیوں؟ جبکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ میں آج تک ندامت میں ہوں، مجھے قلق اور افسوس ہے اس بات کا. حضرت کون فرما رہے؟ چوتھے خلیفہ داماد رسول، کہ مجھے زندگی بھر اس بات کا افسوس رہا کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرات حسنین کے لیے کسی مسجد کی مؤذنی کیوں نہیں مانگ لی. مجھے زندگی بھر افسوس ہے اس بات کا. حضرت حسن اور حسین کے لیے کسی مسجد کی مؤذنی مانگ لیتا میں. وہ اپنے بچوں کو مؤذن بنانے کے لیے قلق اور افسوس کر رہے ہیں. تو کیا ہمارے بھی وہ جذبات ہے؟ ہم اپنے اپنے دل میں غور کریں. کس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ میں کسی سے پوچھوں گا کہ آپ بولیے. نہ، کیا ہم اپنے بچوں کو مؤذن بنانا چاہتے؟ نہیں بنانا چاہتے. کوئی کیوں؟ کہ ہم نے اس خدمت کو بالکل گھٹیا سمجھ لیا ہے. اور حضرت والا ہردوئی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ مؤذن خدا کے گھر کا خادم خاص ہے. ہماری ابھی جو بات چل رہی ہے تمہیدی بات ہے. اذان سیکھنے کا مرحلہ بعد میں آئے گا، کیونکہ ذہن سازی ہوگی تو سیکھنے کی یہ ہوگی نا. جب ذہن سازی ہی نہیں ہوگی تو آدمی کیا سیکھے گا؟ تو کیا کہہ رہے تھے ہمیں؟ اللہ کے گھر کا خادم خاص ہے. اب ہماری چونکہ پوری محنت مادیت پر ہے، دنیا پر ہے، تو دنیا کے عہدے، دنیا کے مناصب ہمارے ذہنوں کے اندر ہے. ہمیں پتہ ہے کہ کسی عامدار اور خاصدار کا ڈرائیور کی کیا اہمیت ہے. ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر کوئی عامدار ہے، کوئی خاصدار ہے، اس کا اگر گاڑی کا ڈرائیور ہے تو سماج میں اس کی کتنی عزت ہے. ہر شخص سلام کرنے کے لیے تڑپتا ہے. وہ میرے گھر میں اگر آ جائے سمجھ لو عامدار آ گیا ہے نا. سب لوگ کا یہی معاملہ ہے نا. اس عامدار خاصدار کسی وزیر منسٹر کے گھر کا باورچی اگر ہے تو اور نعرے نہیں آ رہے. ارے فلاں منسٹر کا باورچی ہمارے گھر پہ آتا ہے. کیوں؟ اہمیت کیوں ہے کہ ہمیں کچھ بھی اڑچن آئے گی، کوئی پریشانی آئے گی، یہ باورچی صاحب سے کہہ دیں گے، باورچی منسٹر صاحب سے کہہ دیں گے، کام ہو گیا. ارے باورچی اور ڈرائیور بہت دور کی بات ہے. کسی منسٹر کے گھر کا بھنگی بھی اگر ہے اس کا ایک مقام ہے سماج کے اندر. ارے بھائی کہاں جاتے ہیں؟ سی ایم کے گھر کا بھنگی ہوں بھائی، میں اس کے گھر میں صاف صفائی کرتا ہوں. اس کا ایک مقام ہے سماج میں، بڑے عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. وہ آ جاوے تو سمجھ لو منسٹر صاحب آ گئے. اس کی خاطر ہاؤ بغات، اس سے تعلقات بڑھانا ہم اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں. اور یہ کون ہے؟ خدا کے گھر کا خادم خاص ہے. چونکہ مادیت پر محنت ہے، دنیا پر محنت ہے، دنیا کے مناصب منصب کی اہمیت دلوں کے اندر ہے، تو ان کے خادمین کی بھی اہمیت ہے. مسجد، دین، تقوی کی محنت نہیں ہے تو ان کے خادمین کی بھی کوئی حیثیت ہمارے ذہنوں کے اندر نہیں ہے. جس وجہ سے ہمارے دلوں کے اندر یہ بات بیٹھی ہے کہ مؤذن کوئی مقام نہیں ہے اس کا. کوئی مؤذن کو اپنی بیٹی دینا پسند ہی نہیں کرے گا کہ مؤذن کے لڑکے کو بیٹی دے دوں، نہیں دے گی. جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں
ایک مرتبہ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، پوچھا، ایک جماعت آئی ایک علاقے سے، تو پوچھا انہوں نے من مؤذنکم، اپنے علاقے میں کن لوگوں کو مؤذن بنایا آپ نے؟ وہ تو سربراہ تھے، امیر المؤمنین تھے، ہر بات کو پوچھتے تھے، من مؤذنکم، اپنے علاقے میں کن لوگوں کو مؤذن بنایا آپ لوگوں نے؟ کہا عبیدنا و موالینا، کہ ہم نے اپنے علاقے کے اندر جو غلام قسم کے لوگ، تھوڑے سے گھٹیا قسم کے لوگ، نوکر چاکر جیسے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کو مؤذن بنایا ہے، عبیدنا و موالینا۔ فرمایا انکم ذالکم بکم لنقص شدید، کہ تم نے اپنا بہت بڑا نقصان کر دیا ہے، ہم کن کو مؤذن بنا رہے ہیں؟ یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پھر اس وقت وہ تاریخی جملہ جو ہم لوگ کہتے رہتے ہیں ہمیشہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ اس موقع پر فرمایا تھا حضرت عمر رضی اللہ، کاش اگر یہ خلافت کی بوجھ کی ذمہ داری میرے سر پر نہ ہوتی تو میں بھی کسی مسجد کا مؤذن بن جاتا۔ تو وہ اپنے لیے یہ جذبات رکھ رہے، اور ہمارے جذبات کیا ہے؟ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو وہ اچھا توقع ہم رکھ رہے صحابہ والی مدد کی، توقع کیا رکھ رہے؟ صحابہ والی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اور جذبات ہمارے بالکل جدا ہے۔ وہ تو مؤذن بننے کے لیے تڑپ رہے ہیں، خلافت کی ذمہ داری کا بوجھ ہونے کی وجہ سے بن نہیں پا رہے، اور ہمارے جذبات کیا ہیں؟ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، اور ایک مرتبہ فرمایا کہ اگر میں کسی مسجد کا مؤذن بن جاتا، کسی مسجد کا مؤذن بن جاتا تو پھر مجھے کوئی نفلی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ نفلی حج کرنا ہے، نفلی عمرے کرنا ہے، نہ تہجد، نہ ذکر اذکار، نہ تلاوت۔ میں کسی مسجد کا مؤذن بن جاؤں، یہ میرا کسی مسجد کا مؤذن بن جانا میری تمام نفلی عبادتوں کے لیے، یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اس کا یہ بن جائے گا کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ساتھی تھے، ساتھی کہنے لگے امیر المؤمنین آپ نے جو ہے اتنی فضیلت بتا دی اس کی کہ کوئی نفلی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 3 مرتبہ سنا، کیا سنا؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اغفر للمؤذنین، اللہم اغفر للمؤذنین، اے اللہ مؤذنین کی مغفرت فرما، اے اللہ مؤذنین کی مغفرت فرما، اے اللہ مؤذنین کی مغفرت فرما۔ حضرت عمر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا تو اس لیے میرے اعمال تو جنت تک نہیں جائیں گے، مجھے لے کر نہیں جائیں گے، میری مغفرت کا کوئی سامان میرے پاس نہیں ہے، لیکن نبی کی دعا تو قبول ہونے والی ہے نا، وہ تو رد نہیں ہوگی نا، ہماری دعائیں رد، نبی کی دعا کا ہی رد ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دعا مانگ رہے کہ اللہم اغفر للمؤذنین، اے اللہ تمام مؤذنین کی مغفرت فرما، تو میری مغفرت ہو جائے گی، نفلی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مؤذنین کی اتنی فضیلت بیان کر دی کہ نحن نجتلد علی الاذان بالسیوف، کہ کہیں ہم اذان دینے کے لیے ایک دوسرے پر تلواریں نہ کھینچ لیں۔ آپ نے اتنی فضیلت بتلا دی، نحن نجتلد علی الاذان بالسیوف، ہم ایک دوسرے پر تلواریں نہ کھینچ لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلا یا عمر، کلا یا عمر، تم نے میری بات کو سمجھا نہیں، تم میری بات کو سمجھے نہیں۔ کیا فرمایا پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہو